6 ارب ڈالر پہ تھی. اس سال وہ 3.2 ارب ڈالر سے زائد ریکارڈ ہوئیں, اور میرے خیال سے کہ میں اس تمام ریکارڈ کی جو خوشخبری ہے اس کی مبارکباد پوری عوام کو دینا چاہوں گی, اور اپنے ان تمام نوجوان بچوں کا, بچیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ کے بعد, جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنی کاوشوں سے اس ہدف کو ممکن بنایا, اور ان حکومتی اقدامات جن کی وجہ سے یہ ہدف پورا ہو سکا, میں ان کے اوپر تھوڑی سی آپ لوگوں کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. یہ کہنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو SIFC کی ٹاپ پرائیورٹیز سیٹ ہوئیں تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آ سکے اور انڈسٹری گرو کر سکے, ان 3-4 سیکٹرز میں IT جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ پایا جاتا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے آتے ہی ان کے پہلے چند اقدامات میں نیشنل ڈیجیٹائزیشن کا جو ایک قدم ہے انہوں نے اس پہ سب سے زیادہ زور دیا. پہلے ہی چند ہفتوں میں اس کے اوپر ایک انٹرم کمیٹی قائم ہوئی اور ایک ڈرافٹ بل تیار کر لیا گیا, جس کو ہم نے اب لاء منسٹری میں بھیجا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کا قیام کریں گے, جس کو وزیر اعظم صاحب خود چیئر کریں گے, تاکہ جو پاکستان کے اندر چاہے وہ اکانومی ہے, گورننس ہے, سوسائٹی ہے, اس کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم جا سکیں. FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے, اور اس سے منسلک چاہے وہ پاکستان کی حکومت کی ریونیو کلیکشن ہے, ٹیکس کلیکشن ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, ایفیشنسی ہے, اور عام عوام کو جو ایک آسانی میسر ہوتی ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے, وہ آپ سب تک پہنچانا ہے. اسی طرح گورنمنٹ کی ڈیجیٹائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپس میں جو انٹر منسٹیریل جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے, حکومت پاکستان کو ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد پیپر لیس کریں. اس سے بھی حکومت کے کاموں میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی, شفافیت آئے گی, ایفیشنسی آئے گی, اور جو ایک عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے فائلیں موو کرنے کا, وہ تمام چیزیں جب ڈیجیٹائز ہو جائیں گی تو ہمیں وہ باٹل نیک سمجھ آ جائیں گے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ حکومتی کام میں جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ڈیلیز آتے ہیں. تو یہ تو ایک پہلا قدم تھا جو وزیر اعظم صاحب نے اٹھایا, اور میرے خیال سے کہ اگر ہم یہ ڈیجیٹل سٹیک, پاکستان سٹیک بنا پائیں اگلے کچھ چند سالوں میں, ڈیٹا ایکسچینج لیئرز قائم کر پائیں, اوپن سورس پروٹوکول سٹینڈرڈائز کر پائیں, تو اس سے ہماری جو GDP ہے وہ کچھ نہیں تو ڈبل ضرور ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں 1-2-3 سالوں میں ساتھ ساتھ کام ہوتا چلا جائے گا, اور ہم اس اپنے ہدف کو پورا کر پائیں گے. پھر آ گیا جون میں بجٹ آتے ہی, اور بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آیا. ایک طرف بجلی کے مسائل تھے, دوسری طرف IMF کی شرائط تھی, اور مگر ان تمام مشکلات کے باوجود IT سیکٹر میں جتنے ہم نے منسٹری نے ڈیمانڈ دی, فائنانس منسٹری نے, وزیر اعظم صاحب نے اس پوری ڈیمانڈ کو جو ہے وہ منوان پورا کیا, اور ہمیں 60 ارب سے زائد کا بجٹ دیا. اور یہ اتنی خطیر رقم جو ہے, میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں صرف اور صرف وزیر اعظم کا پیشن اور ان کا ویژن اور ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ اس کو جو ہے دکھاتا ہے کہ کس طرح اتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ صرف IT سیکٹر کی انیبلمنٹ کے لیے, ایکو سسٹم کی ہیلتھ کے لیے, بچوں کی ٹریننگ کے لیے رکھا گیا. اس میں 4 ارب روپے سے زائد صرف بچے اور بچیوں کی ٹریننگ اور ان کی روزگار کو انشور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اس سال رکھا ہے. اس کے علاوہ 3 لاکھ کے قریب ہواوے سے ٹریننگز وزیر اعظم پاکستان کی ذاتی کاوشوں سے چائنا سے فریم ورک ایگریمنٹ ہوا, اور 3 لاکھ سے زائد ٹریننگز ہواوے پاکستان دے گا. گوگل ہو, مائکروسافٹ ہو, میٹا ہو, ان سب سے بات چیت میں ہیں. اس کے ذریعے مختلف سرٹیفیکیشنز دلوائیں گے, اپنے بچوں کو ہنر دیں گے,
اور ان کی روزگار کو انشاءاللہ انشور کریں گے اور اس کی یقین دہانی کرائیں گے. اسی طرح پہلی دفعہ پاکستان نے میٹا کے اے آئی کمپٹیشن میں حصہ لیا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو پاکستان کی انڈسٹری کی اسٹرینتھ، ریزیلینس اور اس کی جو میں کہوں گی کہ ہمارے جو بچوں کی بچیوں کی محنت ہے اس پہ روشنی ڈالتی ہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اے آئی جو میٹا کا گلوبل اے آئی کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں پاکستان نے حصہ لیا. ڈیجی اسکلز کی اگر میں بات کروں جو منسٹری خود چلاتی ہے تو آج اس میں 5.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ کے قریب انرولمنٹس ہیں، جس میں بچے مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں، کورسز لے رہے ہیں، کچھ ہائی ٹیک لے رہے ہیں، کچھ لو ٹیک لے رہے ہیں، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، ویب 3 ہو. اور جو ڈیجی اسکلز کا تیسرا مرحلہ ہے اس میں ہم نے پرومپٹ انجینئرنگ کو مینڈیٹری کر دیا ہے. پرومپٹ انجینئرنگ آج وہ ہنر ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں بالکل ایک بیسک فاؤنڈیشنل سکل ہے جو ہمارے خیال سے ہمارے ہر بچے کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں. اسی طرح منسٹری آف آئی ٹی نے کوڈی اسکلز کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں 5 میجر لینگویجز میں 10,000 سے زائد بچوں کو کوڈنگ اسکلز دیے جائیں گے. اور وہ کوڈنگ اسکلز جو کہ بے شک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی اینڈ اس بات کا ہمیں ادراک ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سی جابس کو ریپلیس بھی کرے گی، مگر یہ وہ بیسک کوڈنگ اسکلز ہیں جو کہ آج کی دنیا میں کم از کم اس کی اور آنے والے کافی سالوں تک اس کی ضرورت رہے گی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اور انشاءاللہ جلد ہم اس کو پرائمری اسکول سے شروع کریں گے تاکہ چھوٹے بچے ان سکلز کو حاصل کر سکیں اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں اور پریکٹیکل لائف میں آئیں تو وہ پہلے سے فیوچر ریڈی ہوں، پریپیئرڈ ہوں، اور جو آنے والی جابز ہیں اور یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے آئی ٹی کی طرف ایک ریولوشن ہے اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہو کے باہر آئیں. اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انفراسٹرکچر فیسلٹیز، کہ وہ یہ جو چھوٹے ایس ایم ایز ہوتے ہیں آئی ٹی کے، ان کے دفاتر ان کو بہت مہنگے پڑتے ہیں. کیپٹل کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک ان کا میں کہوں گی کہ مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دفتر نہیں کھول پاتے، یہ کھل کے اس طرح سے اپنی پوٹینشلز کو انلاک نہیں کر پاتے. تو حکومت پاکستان نے اس مد میں دوبارہ میں ریٹریٹ کروں گی کہ اچھی خاصی رقم رکھی. 2 آئی ٹی پارکس انشاءاللہ، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں. اسلام آباد والا ہماری کوشش ہے کہ پہلے کوارٹر اگلے سال میں یا کیلنڈر ایئر میں یعنی کہ مارچ تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے کراچی والا شروع ہو جائے گا. اور یہ ہمارے کورین بھائیوں کی مدد سے ہم بنا رہے ہیں. اس کے ذریعے ہم تقریباً ہماری کوشش ہے کہ صرف اسلام آباد آئی ٹی پارک 10,000 سے زائد امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، روزگار اس کے ذریعے لوگوں کو ملیں گی، اور ملینز آف ڈالرز وہ جو کمپنیز جن کو ہم یہاں پہ سہولت فراہم کریں گے وہ لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ کما کے پاکستان میں اس کا حصہ ڈالیں گی. اسی طرح اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کی بات کی جائے تو 43 کے قریب اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس جو ہیں وہ اس وقت قائم ہیں. اس سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 20 سے زائد اور اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس کو فروغ دیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم برک اینڈ مارٹر میں نہیں جاتے، کنسٹرکشن میں نہیں جاتے. اگر کسی کی ایک بلڈنگ ہے جس کو وہ ٹیکنالوجی پارک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو مدد ضرور فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم آئی ٹی کی طرف لے کے آ سکیں. 250 ای روزگار سینٹرز کا پورے پاکستان میں اعلان کیا گیا، اور حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے یہ 250 ای روزگار سینٹرز جو ہے پورے ملک میں کھولیں گے. اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارے 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر جو شہر ہیں جہاں پہ ہمارے نوجوان بے حد محنت کش اور بے حد ہنرمند نوجوان بچے اور بچیاں رہتے ہیں جن کو وہ بیسک جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہو پاتی، ان تک یہ ای روزگار سینٹرز جو ہیں وہ پہنچیں. اور یہ ای روزگار سینٹرز شہباز شریف صاحب نے 2011 میں پنجاب سے شروع کیے تھے، اور وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کی کتنی افادیت ہے اور کس طرح بچوں نے ان ای روزگار سینٹرز میں آ کے فائدہ اٹھایا. وہاں پہ نہ صرف لوگوں نے اپنی روزگار کمائی اور کاروبار شروع کیے، بہت سے بچوں نے وہاں پڑھا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ای لائبریریز بھی قائم کی گئیں. تو یہ سینٹرز جو ہیں یہ ان بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں جو کہ بہت مہنگے دفاتر افورڈ نہیں کرتے، جن کو
انہی روزگار سینٹرز میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی مہیا ہوگی, دفتر کی فیسلٹی مہیا ہوگی, تو ہمیں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آئی ٹی کے کاروبار کی طرف جو بڑھ رہے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک ٹیکنوپولس کا قیام کیا جا رہا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے پنجاب میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام کیا جا رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم آئی ٹی سٹیز قائم کریں, تاکہ آئی ٹی بزنسز کے جو کلسٹرز ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں. وہیں پہ ایک ایکو سسٹم بنایا جائے جہاں پہ یونیورسٹیز بھی ہوں, انڈسٹری بھی ہو, وہاں پہ بچے بھی ہوں, یہاں پہ ہاسٹلز بنے, آ کے لوگ انڈسٹری, آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کے اندر کام کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ چاہے وہ ڈیٹا سینٹرز کی فیسلٹی ہے, اسٹیبل بجلی کی ہے, انٹرنیٹ کی ہے, اس کو یقین دہانی اس کی یقینی بنایا جائے گا. اور ان کلسٹرز کے ذریعے ہم نے دنیا میں دیکھا, ہم چین گئے, وہاں پہ ہم نے زی پارک کے نام سے ایک آئی ٹی پارک دیکھا, آئی ٹی سٹی دیکھی. تو اس آئی ٹی سٹی میں 37 سے زائد تو صرف یونیورسٹیز ہیں. تو دنیا میں جہاں جہاں پہ یہ آئی ٹی کو فروغ دیا گیا وہاں پہ اس طرح آئی ٹی سٹیز بنائی گئیں, ایکو سسٹم کے کلسٹرز بنائے گئے تاکہ آئی ٹی کی انڈسٹری کو فروغ مل سکے. جہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات کی ہے وہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی جو بچے اور بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ ذہین بھی بہت ہیں, اور ان کے اندر جو کاروباری صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور اسی وجہ سے جو پاکستان کی جو سٹارٹ اپ انڈسٹری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک بچے کی جس نے ایک ہیلمٹ بنائی جو کہ یہ کانوں میں جو کول مائننگ یا مختلف مائننگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں, وہ اگر وہ ہیلمٹ پہن کے کان کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہیلمٹ ان کی ریئل ٹائم ہیلتھ ڈیٹا اوپر کنٹرول سینٹر میں دیتی ہے, اور اگر کوئی پوائزنس گیس آ جائے تو وہ وقت سے پہلے اوپر انفارم کر دیتی ہے تاکہ ان ایمرجنسی میجرز لیے جا سکیں. اس طرح ایک اور بچے نے ایک گلو بنایا تاکہ معذور لوگ جو کہ اٹھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, وہ اس گلو کے ذریعے الیکٹرانکس آپریٹ کر سکیں. ایک بچی ہے, اس نے ڈرونز بنائے تاکہ وہ ایگری ٹیک میں بہت اسپیسیفک طریقے سے پیسٹیسائڈز جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکے. تو اس طرح کے چاہے فن ٹیک ہے, ایگری ٹیک ہے, ہیلتھ ٹیک ہے, بہت سے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جن کو ہمارے خیال سے پاکستان کو, حکومت کو سپورٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ کریں گے بھی. ہم سب کو پتہ ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں وینچر کیپٹلزم میں انویسٹمنٹس گلوبلی کم ہوئی ہیں, جس کا اثر پاکستان پہ بھی آیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ انشور کیا کہ ہم پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ قائم کریں گے جو کہ 2 ارب روپے کا فنڈ ہوگا, جس کے ذریعے مختلف سٹارٹ اپس کو فائنینشیل سپورٹ اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے گی. اسی طرح ایک برج سٹارٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے 1 ارب روپے سے. برج سٹارٹ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ سٹارٹ اپس جن کا پروڈکٹ جو ہے وہ کسی حد تک کمرشل انٹرسٹ جنریٹ کر چکا ہے, ان کو ہم کس طرح انٹرنیشنل ایکسیلریٹرز میں دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو, وہ انٹرنیشنل انڈسٹری کے ساتھ تعلقات بنا سکیں اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو اسکیل کر سکیں. نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کی کافی بات ہوتی ہے. اس سال انشاءاللہ 4 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز آلریڈی رینیو ہو گئے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور. 3 نئے انکیوبیشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں, جس میں سے ایک انکیوبیشن سینٹر صرف خواتین لیڈ سٹارٹ اپس اور کاروباروں کے لیے رکھا جائے گا, کیونکہ ہمیں اس بات کا, اور وزیر اعظم صاحب نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ جو جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اس ملک میں اس کو مکمل طور پہ کس طرح سے برج کرنا ہے. ہم نے اپنی خواتین کو کس طرح اس سیکٹر میں سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ آگے بڑھ سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اس کے میں تھوڑا سا اس میں ڈائیورج کروں گی اسٹارٹ اپ سے. ہم نے اس سال پاکستان کی پہلی جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ پالیسی لانچ کی ہے, جس کے تحت ڈیجیٹل لٹریسی پہ خواتین کی کام کیا جائے گا, جس کے تحت اویئرنیس پہ کام کیا جائے گا تاکہ ہم فیملیز کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کس طرح ان کی بیٹیاں, ان کی بہنیں جو ہیں وہ اس معیشت کا حصہ بن سکتی ہیں اور اپنے گھر میں وہ کس طرح ایک ایڈیشنل روزی کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو اویئرنیس پروگرامز ہو گئے, ڈیجیٹل لٹریسی ہو گئی, انکلوژن کی بات ہو گئی, اس کا ایک باقاعدہ طور پہ پروگرام لانچ کیا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اتنا بتاؤں گی کہ جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں اس کے اگر میں 3 بڑے سکسیس سٹوریز کا نام لوں تو بائکیا جو ہے وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز سے سٹارٹ ہوا اور آگے بڑھ کے اس نے $29 ملین کے فنڈز ریز کیے. اسی طرح سے پاک بیٹے ایک کمپنی ہے جو سسٹینیبلٹی پہ کام کرتی ہے,
اس نے $17 ملین ریز کیے. اسی طرح مائی ٹی ایم ہے جس نے $6.9 ملین ریز کیے. لسٹ کافی لمبی ہے, میں بہت زیادہ نام نہیں لوں گی, مگر یہ ہے کہ اسٹارٹ اپس میں اپنے بچوں کے پروڈکٹس میں ہم جتنا انویسٹ کریں گے, ان کو جتنا سپورٹ کریں گے, ہمیں امید ہے کہ یہ سیکٹر آگے بڑھے گا. اور اگر ہم پروڈکٹس کی بات کریں تو میرے خیال سے گیمنگ انڈسٹری جو ہے وہ بہت ضروری ایک چیز ہے جس کی میں بات کرنا چاہوں گی. پاکستان میں گیمنگ انڈسٹری کے بہت ماہرین موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے گیمنگ کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بڑی بڑی ایم این سیز سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. اس انڈسٹری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکیں. اس کے لیے پاکستان کے پہلے سینٹر فار ایکسیلنس فار گیمنگ اینڈ اینیمیشن بنائے جا رہے ہیں, ایک کراچی میں, ایک لاہور میں, اور اس میں گیمنگ انڈسٹری کے انکیوبیشن سینٹرز ہوں گے, ٹریننگز دی جائیں گی اور کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں پہ ینگ بچے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں آ کے حصہ لے سکیں. جو گیمز بن رہی ہیں ان کے ٹرائلز ہو سکیں تاکہ گیمنگ کا ایک کمپلیٹ ایکو سسٹم جو ہے وہ تیار کیا جا سکے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرے گی. اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پہلا ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیوز جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. ہماری پھر ایک مرتبہ کوشش یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں دنیا میں جو بہترین فیسلٹیز باقی دنیا کی یوتھ کو اویلیبل ہیں, جن کو وہ آ کے استعمال کرتے ہیں, اس سے اپنے کاروبار کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, اینیمیشن پہ کام کرتے ہیں, گیمنگ پہ کام کرتے ہیں, ڈیجیٹل ٹوئنس پہ کام کرتے ہیں, وہ فیسلٹی ہمارے یہاں پہ پاکستانی بچوں کو لوکلی اویلیبل ہو. تو پاکستان کا پہلا اس کے لیے ورچوئل پروڈکشن اسٹوڈیوز قائم کیا جائے گا. جہاں تک سروسز کی بات ہے, پاکستان کی سروسز انڈسٹری جو ہے وہ الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے گرو بھی کر رہی ہے, آگے بھی بڑھ رہی ہے. بی پی اوز کا میں بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گی کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کے بیک اینڈ آفیسز, ان کے ہائی اینڈ سپورٹ سسٹمز, آفس مینجمنٹ ہو گیا, فائنینشیل مینجمنٹ ہو گیا, ٹیکنیکل مینجمنٹ ہو گیا, ساتھ ساتھ کال سینٹرز ہو گئے, ان سب کو ہم پاکستان میں فروغ دیں. ہمارا ذاتی طور پہ ہم پوری کاوش کریں گے, ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم بی پی او سروسز کو پاکستان میں فروغ دیں. اور اس میں جو اے آئی کی ایک ڈسرپشن آ رہی ہے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو, ان اے آئی ٹولز سے بھی ہم امپاور کریں, اکوپ کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل آنے والے وقتوں میں روزگار کے لیے تیار ہو. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی میں نے بات کر دی ہے. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میرے خیال سے کہ پاکستان کی میں کہوں گی تقدیر بدل دینے والا ایک قدم ہوگا اور انشاءاللہ آپ جلد اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. ایک ڈیپ کا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ $78 ملین کا پروجیکٹ ہے, شروع کرنے جا رہے ہیں, بلکہ شروع ہو گیا ہے. اس کے ذریعے ہی ہم تمام جو ہماری ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کے اوپر کام کریں گے. ہمارے جو بڑے ڈیٹا پولز ہیں جس میں سی سی پی ہے, ایف بی آر ہے, اسٹیٹ بینک ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, نادرا ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تمام ڈیٹا پولز کو اکٹھا کر سکیں, ان کا ڈیٹا انٹیگریٹ کر سکیں, انٹرآپریٹیبلٹی ہو, اور ایز اے کانسیکوینس ہر بندے کا, ہر شخص کا پاکستان میں ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی کریٹ کی جائے جس کے اگینسٹ اس کے ڈیجیٹل والٹ میں اس کے تمام ڈاکیومنٹیشن کریڈل ٹو گریو, جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے برتھ سرٹیفکیٹ, اس کی تعلیمی سرٹیفکیٹ, اس کے جتنے بھی وہ کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, گاڑی خریدتا ہے, گھر بناتا ہے, روزگار کماتا ہے, وہ تمام چیزیں اس کے پاس ڈیجیٹلی اویلیبل ہوں تاکہ جو آپ آج لمبی لمبی لائنیں دیکھتے ہیں, یوٹیلیٹی بلز پے کرنے کی لائنیں دیکھتے ہیں, کہیں ایچ ای سی کے باہر بچے اٹیسٹیشن کے لیے بیچارے پریشان ہوتے پھرتے ہیں, کبھی ہم پوسٹائل کے لیے فارن آفس میں, کبھی پروٹیکٹر اسٹیمپ کے لیے پریشان ہوتے ہیں, کبھی نادرا کے دفتروں کے باہر لائنیں دیکھتے ہیں. وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور وہ تمام کام آپ اپنے فون پہ ایک کلک پہ کر پائیں گے, تمام پیمنٹس ڈیجیٹلی کر پائیں گے. اور اس سے جو ایک حکومت کو ٹرانسپیرنسی آئے گی کہ اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹس, اور میں آپ یہ میڈیا کے ذریعے آپ سب کو یہ کہنا بھی چاہوں گی کہ جہاں پاسبل ہو ڈیجیٹل پیمنٹس کریں تاکہ حکومت ان ڈیجیٹل پیمنٹس کو جب اس کی ویزیبلٹی آتی ہے تو ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر ہوتی ہے. چاہے وہ ریٹیل ہو, آپ کوئی گھر خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, آپ جتنی آفیشیل ٹرانزیکشنز کریں گے اتنے ریونیوز بہتر ہوں گے اور اتنا حکومت کے لیے اور ہماری پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف موو کریں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال 10 لاکھ سے زائد جگہ پر ہم کیو آر کوڈز لگا دیں تاکہ دنیا میں جہاں جو ٹاپ کے ممالک ہیں وہاں پہ جس طرح ایک آپ اسمارٹ فون سے کیو آر کے ذریعے
چاہے وہ ریڑھی والا ہے, چاہے وہ پھل فروش ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, آپ QR کے ذریعے پیمنٹ کریں تاکہ آپ کے لیے بھی پیمنٹ کرنا آسان ہو, ریٹیلر کے لیے بھی آسان ہو, پروفیشنل کے لیے بھی آسان ہو, اور حکومت کے پاس بھی تمام پیمنٹس کا ریکارڈ آتا رہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم 10 لاکھ سے زائد QR کوڈز جو ہیں وہ ان کو انشور کریں گے پاکستان کے اندر. اور راست آپ کو پتہ ہے کہ ایک فری آف کاسٹ سروس ہے, اس راست کا QR کوڈ وہ ہوگا جو کہ تمام بینکس اور ٹیلکوز کے لیے ایک یونیفارم QR کوڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس میں مدد کرے گا. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تھوڑی سی پالیسی اور لیجسلیشن کی, تو ہم پاکستان کی پہلی AI پالیسی پہ کام کر رہے ہیں جو کہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ منظر عام پر بھی آ جائے گی. اس وقت وہ پبلک کنسلٹیشن میں ہے, اس کے اوپر ہم پبلک سجیشنز بھی لیں گے. بہت بیک اینڈ فورتھ ہوئی, باقاعدہ ٹاسک فورس بنی پاکستان کے, اور پاکستان پوری دنیا میں موجود پاکستانی AI ایکسپرٹس کو اس کا حصہ بنایا گیا. وہ AI پالیسی آپ بہت جلد منظر عام پہ آتے ہوئے دیکھیں گے. اسی طرح پاکستان کی سائبر سیکیورٹی پالیسی, نیشنل فائبرائزیشن پالیسی, تاکہ فائبر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ پینیٹریشن کو ہم پورے ملک میں یقینی بنا سکیں. پاکستان کی پہلی سیمی کنڈکٹر پالیسی. ان تمام پالیسیز پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو آنے والے وقتوں میں اور بہت جلد دنیا میں اور خاص طور پہ خطے میں ایک ٹیکنالوجی ہب بنا سکیں. اگلے سال پہلے اور دوسرے کوارٹر میں انشاءاللہ 5G اسپیکٹرم کی آکشن کرائی جائے گی, اور میرے خیال سے کہ یہ ایک بار پھر بہت اہم قدم ہے جو کہ پاکستان پہلی دفعہ لے گا. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم 5G کو افورڈیبل رکھیں, اس کی ایکسیس جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا کے رکھیں. یہ جتنا بھی آپ AI کی بات کرتے ہیں یا یہ جو آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اس کو جو کمپیوٹنگ پاور چاہیے, اس کو جو GPUs ہارڈ ویئر چاہیے, اس کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ایک تیز انٹرنیٹ 5G کا چاہیے, اس کے لیے یہ 5G آکشن میرے خیال سے کہ پاکستان میں ایک گیم چینجر کا کردار ادا کرے گی. آخر میں انٹرنیٹ کے لیے اور انٹرنیٹ کو بہتر بنانے کے لیے, بینڈ وڈتھ اویلیبل کرنے کے لیے پاکستان میں مجھے بہت خوشی ہے یہ اناؤنس کرنے میں, اور یہ پاکستانیوں کے لیے یقیناً ایک خوشخبری ہے کہ 4 نئی کیبلز جو ہیں وہ پاکستان میں لائی جا رہی ہیں, جس کے اندر ایک SMW6 ہے, 2 افریقہ ہے جو ٹرانسفر کے ذریعے پاکستان میں آئیں گی. اسی طرح افریقہ 1 ہے جو PTCL کے ذریعے آئے گی, اور اسی طرح مکران گلف گیٹ وے ہے جو کہ پاکستان کو گلف سے اور کراچی کو گوادر سے کنیکٹ کرے گی. تو انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی جو ہے, اور یہ جو تمام کیبلز آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ لے کے آتی ہیں, ان کو بڑھایا جا رہا ہے, پاکستان کی کیپیسٹی کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہائی سپیڈ ریلائبل انٹرنیٹ کو یقینی بنایا جا سکے. اور ہمیں امید ہے کہ ایک دفعہ جب یہ کیبلز آ جائیں گی, اسی طرح ہم نے بہت سی بینڈ وڈتھ جو لٹیگیشن میں ہماری اسپیکٹرم جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا اس کو کلیئر کروایا ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس اسپیکٹرم کو جلد از جلد اویلیبل کرایا جائے ڈفرینٹ ٹیلکوز کو, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو, تاکہ جب وہ اسپیکٹرم اویلیبل ہوگا تو انٹرنیٹ کی سپیڈ اور انٹرنیٹ کی کوالٹی بہتر بنائی جا سکے گی. تو یہ وہ چند گزارشات تھیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی. مجھے اندازہ ہے کہ جب سے ہماری یہ حکومت شروع ہوئی ہے میری آپ سے تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی, اور میری یہ کوشش تھی کہ میں عوام سے یہ بات کر سکوں. آخر میں ایک بات یہ کروں گی کہ مجھے اندازہ ہے کہ حال ہی میں عوام کی ایک فرسٹریشن آئی انٹرنیٹ کے حوالے سے. ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا, میڈیا پہ دیکھا کہ اس کی باتیں ہوئیں. میں صرف کچھ چیزوں کی یقین دہانی یہ کرانا چاہوں گی کہ انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے, یہ سراسر غلط خبر تھی. کچھ ایپس کی چند سروسز, کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی, تو بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے VPNs پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. جب آپ VPN پہ آپریٹ کرتے ہیں, میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب انٹرنیٹ آتا ہے, اور انٹرنیٹ میں ہر ملک کی ٹیریٹری میں CDNs ہوتے ہیں. وہ جو CDNs ہوتے ہیں وہ آپ کی جو لوکل کیشز ہوتے ہیں, وہ عوام کو آپ جب اسٹریم کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے کوئی ویڈیو اسٹریم کی ہے تو وہ آپ کو لوکل CDN سے آ رہی ہوتی ہے. CDN کانٹینٹ ڈیلیوری نیٹ ورکس ہوتے ہیں, اور یہ لوکل کیشز جو ہیں ان کو سیوڈ رکھتے ہیں. تو جب آپ کوئی
ڈاؤن لوڈ تصویر کرتے ہیں, آپ کوئی ویڈیو اسٹریم کرتے ہیں, تو وہ آپ کو لوکل نیٹ ورک سے اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے, سرحد پار سے انٹرنیٹ سے اویلیبل لائیو انٹرنیٹ پہ نہیں ہو رہی ہوتی. اور میجورٹی بینڈ وڈتھ پاکستان کی یہ CDNs چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لوکل کیشز سے آ رہی ہوتی ہے. مگر جب آپ VPN آن کرتے ہیں تو جو CDN ہے, جو لوکل کیشے ہے, جس سے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سروسز آ رہی ہیں, اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور لائیو سرور پہ چلے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ VPN آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے, اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں, جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں, اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا, وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے ہم نے 1-2 دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی. لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو کیا. جو سوشل میڈیا پہ باتیں چلیں, اگر اس کے علاوہ, اور میں نے اسی لیے یہ جب تک یہ بات کروں, ہم بہرحال دن رات لگے رہے, ہم نے ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے بات کی, پوچھا, مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے بات کی, اور اگلے ہفتے بھی میں نے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اور ٹیلی کام کی گزارش کی ہے ان کو ملنے کی. PTA سے بھی گزارش کی ہے, PTA نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے ساری چیز میں. ہم نے گزارش کی ہے کہ ہم پھر سے مل کے بیٹھیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہمارے جو عام یوزر ہے اس کو کبھی نہ ہو. تو یہ کچھ ایکسپلینیشن تھی جو کہ میرا خیال تھا کہ ضروری ہے کہ میں عوام تک پہنچا سکوں, کہ ایک جو آواز اٹھی کہ شاید حکومت نے کسی آواز بندی کے لیے یا کسی وجہ سے انٹرنیٹ تھروٹل کیا ہے, تو اس میں قطعاً سچائی نہیں تھی. اور میں آخر پہ آپ سب کو اتنا ضرور کہوں گی کہ ہمیں بہت ذمہ داری سے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ہماری جو انڈسٹری کو سب سے زیادہ چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے. ایک زمانہ تھا جب سیکیورٹی پرسیپشن کا ایشو, سیکیورٹی کا مسئلہ تھا پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا ٹیررزم 2013 میں کتنا ہوتا تھا. پھر 4 سال میں وہ ٹیررزم ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی, بجلی واپس آئی, گیس واپس آئی, پاکستان کا GDP بڑھ کے 6.1% پہ چلا گیا. اسی طرح آج انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہت بہت کرٹیکل چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت رسپانسبلی, اس کی ذمہ داری سے بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو تو کم ہوتا ہے, مگر عام شہر میں بیٹھے ہوئے بچے کو, جو کہ اپنے گھر کے لیے, وہ بچی جو اپنے گھر کے لیے فری لانسنگ کر کے روزگار کما رہی ہے, ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. انڈسٹری کو انویسٹمنٹ لانے میں مشکلات پیش آتی ہیں جب پاکستان کی پرسیپشن ہرٹ ہوتی ہے. میں اس بات کو بالکل مانوں گی کہ ہمارے اسٹرکچرل مسائل بھی ہیں, بینڈ وڈتھ میں کنجیشن بھی ہے, ہم ان تمام چیزوں کو جیسے میں نے آپ کو بتایا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ ٹیلی کام سیکٹر کی ہیلتھ کا ایشو تھا, ان کے ریونیوز بہت زیادہ کنسٹرینڈ ہیں, ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر سکیں. تو حکومت پاکستان دیکھیں, جب ہم اتنا زیادہ, میں نے آپ کو بتایا, بجٹ بھی لگا رہے ہیں, پالیسی بھی بنا رہے ہیں, دن رات کام بھی کر رہے ہیں, ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بھی چل رہے ہیں, ہمارے سیٹرڈے سنڈیز بھی آن ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, 7 دن 24 گھنٹے جب ہم اس کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ اس بات کی, میں آپ کو یقین دہانی دلاؤں گی کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم انڈسٹری کی سپورٹ میں, انڈسٹری کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ہمیں بہتر مارکیٹنگ میں انویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, انڈسٹری کے لیے بہتر ہیومن ریسورس اویلیبل کرنے میں کی ضرورت پڑے گی, انفراسٹرکچر اویلیبلٹی کی ضرورت پڑے گی, ریلائبلٹی کی ضرورت پڑے گی. حکومت پاکستان انڈسٹری کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ اور IT سیکٹر کے فروغ کے لیے آپ کو سب سے آگے لیڈ لیتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ.